اب میں درخواست کروں گا انجینئر مظفر اقبال صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ میں ایک بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 2-4 دن پہلے ٹاپک چینج کر دیا گیا۔ پہلے جو تھا وہ اسلام کا ٹاپک، اتفاق سے اتوار کو جو میسج آیا وہ میں نہیں دیکھ سکا، تو مجھے یہاں آ کے پتہ لگا کہ ٹاپک بدل۔ خیر کوئی بات نہیں، وہ بھی اچھا موضوع تھا، لیکن یہ تو خاص طور پر بہت ہی ٹچی قسم کا موضوع ہے۔ بنیادی طور پر ہمیں ہماری میں تو تھوڑا عمر رسیدہ آدمی ہوں، کوئی 83 سال عمر ہے۔ میں نے 60s میں بہت ہی ترقی پاکستان کی دیکھی ہوئی ہے، جبکہ پاکستان جو ہے وہ بہت ٹیک آف پوزیشن پر تھا، تقریباً بہت اچھی انڈسٹری تھی۔ اس کے بعد کچھ 70s میں آ کے ہماری پرابلم آئی کہ انڈسٹری بند ہونی شروع ہو گئی، نیشنلائز ہو گئی، جو کسی میں ایز انجینئر میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ملک کی جو معاشرت کا محل نہیں ہوں معاشیات کا، لیکن پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ کمائی کرنے والا جو سیکٹر ہوتا ہے مینلی وہ انڈسٹری ہوتی ہے۔ اب اگر انڈسٹری ہوگی آپ کی، آپ ایکسپورٹ کریں گے، آپ کا ڈالر آئیں گے، تو پھر ہی آپ اس کو استعمال کر سکیں گے۔ جو میری انفارمیشن کے مطابق تو ہماری جو ہے بڑی انڈسٹری تقریباً بند ہو چکی ہے۔ انٹرنیشنل انڈسٹریز جو گروپ ہیں وہ وائنڈ اپ کر کے جا رہے ہیں۔ اس وقت تو ہماری جو آمدن ہے اس میں سے بھی 38% حصہ جو ہے وہ ان بیچارے مزدوروں کا ہے یا محنت کشوں کا ہے، جو کہ باہر سے کمائی کر کے بھیج رہے ہیں، اور اس پر بھی ہم کچھ چھڑے اڑا رہے ہیں۔ جتنے بھی ہمارے بڑے عہدوں پر لوگ ہیں، جائز ہیں یا ناجائز ہیں، میرا والے سے ناجائز ہی ہیں سارے، تو ان کو پتہ ہے کہ ہم نے کسی کو جواب تو دینا نہیں۔ جب جواب نہیں دینا تو وہ پھر جیسے نہیں بھائی نے کہا کہ وہ دوروں پر دورے کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 2-4 سال ملے ہوئے ہیں، جتنے ملک دیکھ لو، اور جہاز بھر کے لے جاتے ہیں۔ ان کو اس سے کوئی تعلق نہیں کہ عوام کو مہنگائی کتنی کاٹ رہی۔ اور جیسے سب نے بتایا کہ مہنگائی تو اتنی زیادہ ہے کہ جو پرابلم ہو رہی ہے، جو لوٹ کھسوٹ ہے، غریب آدمی کیا کرے؟ تو پھر یہی ہوتا ہے کہ وہ غلط راستہ اختیار کرتا ہے، اس سے امن عامہ میں بھی فرق پڑتا ہے۔ اور ہمارے جو ایسے بھی لوگ ہیں جن کا نام لیتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، انہوں نے تو سسٹم کا ہی بیڑا غرق کر دیا کہ ان کو کوئی پوچھنے والا ہے ہی نہیں، تو وہ آئین میں بھی تبدیلیاں کی جا رہے ہیں۔ اور وہ اب معیشت کون بنائے گا؟ وہ بنائے گا جو کہ ریپرزنٹیٹیو نہیں ہے۔ جو ریپرزنٹیٹیو آتے ہیں ہمارے اسمبلیوں میں، خاص طور پر نیشنل اسمبلی میں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بات کیا ہے اور کرنی کیا ہے۔ ان کو ایک یہ پتہ ہے کہ جب یہ صاحب لوگ کہیں تو ہم نے ہاتھ کھڑا کر دینا ہے، تو ورنہ ہم نے بیٹھے رہنا ہے۔ تو شاید 2 یا 3% لوگ ہیں جو باتیں کرتے ہیں، باقی شاید چند ہی ہوں گے جو کہ کام کی بات کرتے ہوں گے۔ مین مقصد یہ ہے کہ قوم میں ہم لوگ سیریس ہی نہیں ہیں اپنے ملک کے بارے میں۔ اللہ پاک نے ہم پر احسان کیا کہ ہماری ایئر فورس نے بہت اچھا کام کیا پچھلے سال، اس میں چائنا کی سپورٹ بھی شامل تھی، اور ہم نے بہت اچھی کارکردگی دکھائی، اللہ کا شکر ہے۔ اور ایئر فورس نے بھی ہماری پاکستان کی عزت ہی رکھ لی۔ اب ہمیں چاہیے ہم سیریس ہو جائیں، اور جو ایسے ریپرزنٹیٹیو آئیں جو کہ قوم کا درد رکھتے ہیں، وہ شکار کھیلنے کے لیے یہاں نہ آئیں۔ ان کی ساری چیزیں، پیسے وہ باہر لے جاتے ہیں اور کمانے کے لیے یہاں آ جاتے ہیں، عیاشیاں کرتے ہیں۔ تو یہ بجٹ کیسے بنائیں گے صحیح؟ میں تو ذاتی طور پر اس پر متفق ہوں، بلکہ کنونسڈ ہوں کہ بھئی یہ تو بجٹ صحیح بنا ہی نہیں سکتے۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ دے آر ناٹ سیریس ایٹ آل، کانفیڈنٹ بھی نہیں۔ تو سوائے ان کو کیا تجویز ہم دیں؟ انہوں نے وہ کرنا ہے جو ان کی عیاشی کے لیے جو ہے نا کام کرنا ہے، وہی انہوں نے کرنا ہے۔ غریبوں کا ان کو کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ وہ پچھلے 35 سال سے حکمران ہیں اور یہی کر رہے ہیں 35 سال سے۔ تو اگر عوام جو ہے وہی کچھ ان کے خلاف نکلیں، مطلب معذرت کے ساتھ ان کو بتائیں کہ ابھی آپ غلط ہیں، صحیح ریپرزنٹیٹیو آئیں، تو پھر ہی انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ اچھا ہو سکے گا۔
کیونکہ ایز انجینئر میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ جب تک کہ کمائی نہیں ہوگی اس وقت تک اصل کام ہمارے جو خرچے جو ہیں وہ تو ہمارے لوگ جو ہیں وہ تو بڑے صابر ہیں، ان کو تو تھوڑا سا بھی دے دیا جائے تو ان کو پتہ لگ جائے نا اگر کہ یہ کام کرنے سے ہمیں وہ بہت بچت کریں گے. لیکن جو خرچ کرنے والے ہیں، اب میرے نقطہ سے ابھی جو کجاری چوک بنا ہے یا جو موٹر ویز بن رہی ہیں جیسے کسی بھائی نے ذکر بھی کیا، ان کی ہمیں ابھی ضرورت نہیں تھی. تو یہ بہت اچھی چیز ہے انجینئر، تو یہ بہت اچھی چیز ہے میں سمجھتا ہوں، لیکن یہ ٹائم فریم میں ابھی نہیں تھا. لیکن یہ بناتے اس لیے ہے کہ اس سے ہمیں کک بیکس ملتے ہیں، میرے نقطہ نظر سے میں یہی سمجھتا ہوں. تو اللہ کرے ہمیں اچھے حکمران ہم لا سکیں جو ہمارے لیے اچھا بجٹ بنا سکیں. اس کے علاوہ میں بہت شکریہ صاحب.